السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف۔ حاتم طائی اپنی سخاوت اور دریا دلی کے سبب سارے عرب میں مشہور تھا، لیکن یمن کا بادشاہ خود کو حاتم طائی سے زیادہ سخی سمجھتا تھا۔ وہ بہت رعایا پرور اور سخاوت میں مشہور تھا۔ سخاوت کی کثرت کے سبب بادشاہ کو بخشش کا بادل کہنا درست ہوگا۔ اس میں ساری خوبیاں تھی، مگر ایک برائی سے وہ خود کو محفوظ نہ رکھ سکا، اور وہ ہر چیز تھی حسد۔ حسد آدمی کو کبھی سکون نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ یمن کا بادشاہ بھی حسد میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے حسد رکھتا تھا اور سخاوت میں اپنا حریف سمجھتا تھا۔ یہ حسد اتنا بڑا کہ وہ حاتم طائی کو اپنا دشمن سمجھنے لگا، کیونکہ بے پناہ سخاوت کرنے کے باوجود اسے حاتم طائی جتنی شہرت حاصل نہ تھی، اور جب بھی کہیں سخاوت کا ذکر ہوتا تو حاتم طائی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ یمن کے بادشاہ کا حاتم طائی سے حسد اتنا بڑھ گیا کہ اگر کوئی اس کے سامنے حاتم طائی کا نام بھی لیتا تو وہ غضبناک ہو جاتا۔ ارے کس بیوقوف کی سخاوت کا ذکر کرتے ہو؟ وہ مجھ سے زیادہ سخاوت نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس نہ سلطنت اور نہ مال و دولت ہو، وہ بھلا کیا سخاوت کرے گا؟ بادشاہ نفس سے کہتا، سخاوت خالی جیب نہیں ہوا کرتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس بادشاہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا انتظام کیا۔ اس جشن عام میں بادشاہ نے اپنی دریا دلی اور سخاوت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس نے ہر خاص و عام، ضرورت مند اور بے ضرورت لوگوں کو طرح طرح سے نوازا اور سب کی جھولیاں بھر دی۔ کسی کو بھی اپنی سخاوت سے محروم نہ رکھا۔ اگرچہ یمن کے بادشاہ کی سخاوت محض دکھاوا نہ تھا، بلکہ وہ واقعی نیک دلی، سخی اور رعایا کا ہمدرد تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ وہ حاتم طائی سے چڑھتا ہے۔ اسی لیے کسی نے جشن میں عذرائے مذاق حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس پر کئی دوسرے لوگوں نے بھی اس کی تائید میں حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ نے حاتم طائی کی تعریف برداشت نہ کر سکا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے، لوگ مجھے سخی نہیں کہیں گے۔ حاتم کی وجہ سے میری شہرت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ حاتم کے جتنے جی میں کبھی بھی حاتم جتنی شہرت حاصل نہ کر سکوں گا۔ حالانکہ میں حاتم سے زیادہ مال و دولت کی سخاوت کرتا ہوں۔ یمن کے اس بادشاہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی شہرت کی راہ میں حاتم طائی کا وجود دیوار بنا ہوا ہے، اور اس دیوار کو گرانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حاتم طائی کو قتل کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خفیہ طور پر اپنے وفادار سپاہیوں میں سے ایک بااعتماد اور بہادر نوجوان کا انتخاب کیا اور اسے حاتم طائی کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا۔ عادل بادشاہ نے سپاہی سے کہا، اگر تم حاتم طائی کا سر کاٹ کر لے آؤ تو میں تمہیں کوتوال بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی بادشاہ نے سپاہی عادل کو انعام اکرام کا لالچ دیا، اور عادل حاتم طائی کو قتل کرنے کی نیت سے قبیلہ بنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دن رات سفر کرتا ہوا منزل کے قریب جا پہنچا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا کہ راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ عادل کو وہ شخص بہت مخلص اور مہربان محسوس ہوا۔ اس شخص سے خلوص و مروت کی بو آ رہی تھی۔ بظاہر بھی وہ بہت خوبصورت، با اخلاق دکھائی دیتا تھا۔ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ دل نے جواب میں کہا، مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات اس بستی میں گزار کے آگے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میرا گھر بستی میں ہی ہے، اس آدمی نے کہا۔ عادل نے سوچا کہ اس آدمی سے حاتم کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ عادل کی طرح وہ آدمی بھی نوجوان تھا۔ وہ نوجوان عادل مہمان کو بنا کر بستی میں اپنے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے عادل کے لیے اچھے اچھے کھانے پکوائے اور اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عادل اس کی خوش خلقی اور خدمت گزاری سے متاثر ہوا۔ اس نوجوان نے رات بھر عادل کی بڑی خاطر تواضع کی، پھر بھی معذرت کی
اے مہربان، گھر میں جو کچھ تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نوجوان نے عادل سے کہا، مجھے بہت نہایت افسوس ہے کہ میں آپ کی شایان شان خدمت نہیں کر سکا۔ ایک میزبان کی حیثیت سے میں آپ کا حق شایان شان نہیں کر سکا، جس پر میں بے حد شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ عادل اس کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس کی خوش اخلاقی اور خاطر تواضع عادل کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ صبح عادل کو پرتکلف ناشتہ دیا، پھر عادل نے نوجوان سے روانگی کی اجازت چاہی۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے جناب؟ چند دن اور میرے غریب خانے میں قیام فرمائے۔ اس کی درخواست سن کر عادل بولا، میں تمہارے پاس زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، ایک بہت ہی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نوجوان نے پوچھا۔ نہیں، یہ ایک راز ہے، اگر کھل گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب اگر آپ مجھے راز کے بارے میں بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں بھی اس میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ آپ بے فکر ہو کر بتائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھوں گا۔ عادل اس کے حسن اخلاق کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان میزبان سے کہنے لگا، اچھا، میں تجھ جیسے نوجوان اور بہادر آدمی پر بھروسہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اس لیے یہ راز دل میں رکھنا۔ تم حاتم طائی کو تو جانتے ہو، جو بڑا سخی ہے اور اپنے سخاوت کے سبب مشہور ہے۔ میں یمن کے بادشاہ کا وفادار ہوں، اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یمن کا بادشاہ اسے اپنا حریف سمجھتا ہے اور اس نے مجھے حاتم کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا ہے۔ امید ہے تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے اور مجھے حاتم طائی کے گھر تک پہنچا دو گے۔ عادل کی بات سن کر نوجوان ہنس پڑا۔ عادل نے حیران ہو کر پوچھا، تم شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ نہیں جناب، مجھے یقین ہے کہ آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، نوجوان نے تیزی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور بڑے احترام سے عادل کو پیش کر دی۔ عادل نے حیرت سے اسے گھورا، کیا مطلب ہے؟ تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو؟ تلوار ہی نہیں، اپنا سر بھی آپ کو دے رہا ہوں جناب، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا سر حاضر ہے، کاٹ لے، مگر جلدی کرے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے میرا سر کاٹ کر چلے جائے، کیونکہ پھر میرے عزیز اور گھر والے بیدار ہو جائیں گے اور آپ کے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر نوجوان زمین پر اس کے آگے بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ عادل نے سچ پٹا کر کہا، مگر مجھے تو حاتم طائی کا سر چاہیے۔ میں ہی حاتم ہوں، مہربان دیر مت کرے، میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے جائے، نوجوان بولا۔ عادل اس انکشاف پر بری طرح اچھل پڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نوجوان حاتم طائی کو دیکھنے لگا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ حاتم طائی ہے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ حاتم طائی سر جھکائے اس کے آگے بیٹھا۔ عادل کے دل پر غصہ پڑا اور وہ سوچنے لگا، میں جس کو قتل کرنے آیا ہوں وہ اتنا با اخلاق اور بلند کردار آدمی ہے کہ اسے قتل کرنا سخت ترین گناہ ہوگا۔ ایسے خوش اخلاق، با مروت اور سچے آدمی پر تو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سخی وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنی جان بھی سخاوت کر دے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔